السلام علیکم عزیز طلباء، قابل رشک لوگوں کے بارے میں حدیث پڑھ رہے تھے کہ خوش نصیب قابل رشک لوگ کون ہوتے ہیں۔ تو ایک تو وہ لوگ کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کا علم دیا ہے اور وہ دن رات اس قرآن پاک میں مشغول رہتے ہیں، پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، لوگوں کو سکھاتے ہیں، قرآن پاک کے جو احکام ہیں ان کو سیکھتے ہیں۔ اور دوسرے وہ لوگ قابل رشک ہیں حدیث کی روح سے کہ فرمایا کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا اور وہ دن رات اللہ کے دی ہوئے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہتے ہیں، یہ لوگ جو ہیں یہ بھی قابل رشک ہیں۔ تو قرآن مقدس کے فضائل، اس کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے کہ قرآن مقدس کے کتنے فضائل ہیں، اور پھر اس کی تلاوت کے آداب کے بارے میں بھی کل کے لیکچر میں پڑھا ہے کہ اس کے کچھ ظاہری آداب ہیں، کچھ اس کے باطنی آداب ہیں۔ ظاہری آداب جو تھے کہ تلاوت کلام سے پہلے جسم کا پاک ہونا، لباس کا پاک ہونا، پاک جگہ پہ بیٹھنا، یہ اس کے آداب ہیں۔ اور قرآن مقدس کو کسی اونچی جگہ پر، رحل وغیرہ پر رکھ کے پڑھنا، یہ بھی اس کے آداب میں سے ہے۔ اور پھر جب قرآن پاک کی تلاوت کے لیے بندہ بیٹھے تو بہتر ہے کہ قبلہ رخ ہو کر بیٹھے، یہ بھی اس کے آداب میں سے ہے۔ اور پھر جب اس کی تلاوت کرے تو تجوید کے ساتھ، ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر پڑھے اور اس میں جلدی نہ کرے، یہ بھی قرآن مقدس کے آداب میں سے ہے۔ اور قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام سمجھ کے اس کو پڑھنا چاہیے۔ اور پھر اس کے جو باطنی آداب کہ جب قرآن پاک کی تلاوت کرے تو دل و دماغ کو بھی اس وقت حاضر رکھے، اور اس کے جو معنی ہیں، جو مفہوم ہیں، اس پہ غور و فکر کرے۔ اور پھر جب قرآن پاک کی تلاوت کرے تو اگر معنی یاد ہیں، معنی آتے ہیں، مطلب آتا ہے، تو جب رحمت کی آیات کی تلاوت کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی طرف متوجہ ہو جایا کرے۔ اور اگر تلاوت کرتے ہوئے وہ آیات آ جائیں کہ جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کی باتیں ہو رہی ہوں تو دل پر خوف الہی طاری کرنی چاہیے۔ تو یہ تو اس کے آداب ہوئے، ظاہری آداب، باطنی آداب۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ شخص بڑا پسند ہوتا ہے کہ جو خود قرآن پڑھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے۔ اور پھر اس کے فضائل کے بارے میں کہ بندہ ایک حرف پڑھتا ہے تو 10 نیکیاں اس کو مل جاتی ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ تو الف لام میم پڑھنے پر اس قاری کو، پڑھنے والے کو 30 نیکیاں جو ہیں نا وہ مل جاتی ہیں۔ تو اس کے ساتھ حدیث کا دوسرا حصہ جو ہے ورجل آتاہ اللہ مالا، کہ وہ شخص کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال عطا کیا ہو اور وہ دن رات اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا رہے، تو یہ شخص بھی جو ہے نا یہ قابل رشک ہے۔ اس پہ بھی جتنا رشک کیا جائے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا ہے اور اس مال کو وہ شب و روز اللہ کے راستے میں خرچ کرتا رہتا ہے۔ اور مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ وہ دل میں تمنا رکھیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مال و دولت کی نعمت سے ان کو نواز دیں تو وہ اس مال و دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ انسان جیسی نیت کرتا ہے تو ویسی اس کو اجر ملتا ہے۔ تو یہ نیت ہونی چاہیے کہ اگر مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ
مال و دولت کی نعمت سے نوازیں تو میں اس مال و دولت کو اللہ کے راہ میں خرچ کروں گا۔ اور قرآن مقدس میں بھی مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے بارے میں جو ہے وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، خرچ کیا کرو اللہ تعالیٰ کی راہ میں اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو۔ خرچ کرو اللہ کی راہ میں اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنا جو ہے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ اور پھر مال خرچ کرنے میں بھی جو محبوب اور پسندیدہ چیز ہے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے۔ فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچو گے حتیٰ کہ تم اپنی محبوب اور دل پسند چیز خرچ کرو۔ ہرگز تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے کہ جب تک تم اپنی محبوب اور دل پسند چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، جب یہ آیات نازل ہوئی ہیں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تو وہ ان کے ملکیت میں ایک باغ تھا، کھجوروں کا باغ، جو اسے بڑا پسند تھا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آیات نازل جو ہوئی ہیں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ ہرگز تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اللہ کے راستے میں وہ چیز خرچ نہ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہو۔ تو مجھے جو ہے وہ سب سے زیادہ مجھے جو باغ ہے میرا بیرہا وہ محبوب ہے، اور میں وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں، صدقہ کرتا ہوں، اور اللہ ہی کے ہاں اس کا اجر پاتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی یہ بات سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو بڑی چیز ہے، بڑا نفع بخش باغ ہے، میری رائے یہ ہے کہ تم اپنے رشتہ داروں، نادار رشتہ داروں، یتیموں ان میں تقسیم کرو۔ چنانچہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے اس باغ کو اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دیا۔ تو جس کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مال و دولت کی نعمت مل جائے، اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا جو ہے یہ ایسا شخص جو ہے یہ قابل رشک ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے کہ جس کو نعمت سے نواز دے، جس کو محروم رکھے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جس کے لیے چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے وہ رزق کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ تو یہ انسان کی اپنی ہاتھ کی کمائی نہیں ہوتی، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام اور احسان ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نعمت سے انسان کو نواز رکھا ہوتا ہے۔ لیکن انسان کے پاس جو بھی مال و دولت آ جائے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے غریب غربا کا، یتیموں کا، مساکین کا، رشتہ داروں کا حق بھی رکھا ہوتا ہے۔ یہ سارا کا سارا اس کا نہیں ہوتا۔ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نواز دے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے یہ احکام ہوتے ہیں کہ اس مال میں اللہ کے راستے میں غریبوں کو دو، مساکین کو دو، فقیروں کو دو، محتاجوں کو دو، اور اپنے اقرباء اور رشتہ دار جو ہیں ان پہ خرچ کرو۔ اور قیامت کے دن مال کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا کہ مال کہاں سے کمایا، اور اس کے خرچ کرنے کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا کہ مال کو کہاں خرچ کیا۔ تو یہ مال و دولت جو ہوتی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نعمت بھی ہے، لیکن آخرت میں جب تک اس مال و دولت کے بارے میں حساب نہ دیا جائے کہ کمانے کے ذرائع کیا تھے، جائز تھے، ناجائز تھے، اور خرچ کرنے کے ذرائع ان کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا کہ جائز کاموں میں خرچ کیا یا ناجائز کاموں میں خرچ کیا ہے۔ اگر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئے مال کو اللہ کے منشا کے مطابق، اس کے حکم کے مطابق، اس کے راستے میں خرچ کیا جائے تو یہی مال اس انسان کے لیے نجات کا باعث بن سکتا ہے۔ اور اگر اس دی ہوئے مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے بغیر اپنی منشا کے مطابق گناہ کے کاموں میں خرچ کیا تو یہی مال جو ہے اس کے لیے تباہی کا سبب بن سکتا ہے۔
ایک بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے اور وہ صاحب نصاب ہے، اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہے کہ وہ سال میں اس کی زکوٰۃ ادا کیا کرے، 2.5% کے حساب سے اس نے زکوٰۃ دینی ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اس زکوٰۃ کو نکال کے غریبوں اور محتاجوں میں تقسیم کرتا ہے، تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں بھی اس کے مال کو بڑھاتے ہیں اور آخرت میں بھی اس کے لیے اجر ہے۔ اور ایک بندہ کہ جو صاحب نصاب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے مال و دولت سے نوازا ہے اور وہ اللہ کے راستے میں اس کو خرچ نہیں کرتا، زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، تو قیامت کے دن یہی مال جو ہے اس کی تباہی کا سبب بنے گا کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ یہ مال جس کی زکوٰۃ ادا نہ کی گئی ہو دنیا میں، تو اس کا نقصان یہ ہے کہ یہ مال دوسرا جو زکوٰۃ کا جو پیسہ جو اس نے ادا نہیں کیا ہے وہ اس کے باقی مال کو بھی تباہ کرنے کے لیے کافی ہے، اس کے ذریعے سے اس کا باقی جو مال ہے وہ بھی تباہ ہو جائے گا۔ اور آخرت میں کیا ہے کہ فرمایا کہ اس مال و دولت کے جو ہے نا یہ گنجا سانپ بن جائے گا اور اس کے گلے میں لپٹ جائے گا اور اس کے دونوں جبڑے پکڑ کر یہ کہے گا کہ میں ہی میرا مال ہوں جس کو تو سنبھال کے رکھتا تھا اور جس کی تو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تھا۔ تو یہ مال جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرنا، اللہ کے احکام کے مطابق اس کو خرچ نہ کرنا، پھر یہ انسان کی تباہی کا سبب بن سکتا ہے۔ تو جو لوگ قرآن مقدس میں فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا، کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ پر ایمان لانے والے ہوتے ہیں، وہ مساکین، یتیموں اور قیدیوں کو کھلاتے ہیں، اور پھر انہیں کیا کہتے ہیں کہ ہم تمہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں، تو ہم تم سے اس کا کوئی صلہ نہیں چاہتے۔ تو جب اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کریں تو اس کا کوئی کسی سے معاوضہ اور جو صلہ جو ہے نا وہ نہیں مانگنا چاہیے۔ اور پھر اللہ کے راستے میں اللہ کے دیے ہوئے مال کو خرچ کرنے کے جو فوائد ہیں وہ کیا ہیں، ثمرات کیا ہیں، کہ یہ گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہے، کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے معاف فرما دیتے ہیں۔ اور فرمایا سورۃ بقرہ میں الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، شیطان تمہیں تنگ دستی سے ڈراتا ہے کہ خرچ کرو گے تو تنگ دست ہو جاؤ گے، اور برے کاموں کی ترغیب دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے مال سے مغفرت اور فضل کا وعدہ کرتا ہے کہ جب خرچ کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ دیں گے اور تمہاری مغفرت ہوگی۔ اور صدقے سے مال میں جو ہے نا وہ اضافہ ہوتا ہے۔ شیطان جو ہے انسان کے دل میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ مال خیرات کرو گے تو مال کم ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ جتنا بھی اللہ کے راستے میں انسان خرچ کرتا ہے اتنا ہی زیادہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرتے ہیں۔ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا مقصد جو ہے وہ اللہ کی رضا اور خوشنودی ہوتا ہے۔ قرآن مقدس میں متعدد مقامات پر ذکر کیا گیا ہے کہ جو اہل ایمان خدا کی راہ میں اپنا پاکیزہ مال خرچ کرتے ہیں وہ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رضامندی سے نوازتے ہیں، کہ اللہ کے راہ میں خرچ کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں سے راضی ہوتے ہیں۔ عمراء اگر فقراء اور محتاجوں کی امداد سے ہاتھ کھینچ لیں، ان پہ خرچ نہ کریں، تو اس کا رد عمل جو ہے وہ خوفناک ہو سکتا ہے، اس کا رد عمل جو ہوگا وہ بڑا خوفناک ہوگا۔ غربت عام ہو جانے سے پھر جرائم میں اضافہ ہوتا ہے، لوگ چوریاں کرتے ہیں، ڈاکے ڈالتے ہیں، کیونکہ وہ بھوکے ہوتے ہیں۔ اگر عمراء اپنا فرض ادا کریں اور غریبوں محتاجوں میں تقسیم کر دیا کریں زکوٰۃ کے ذریعے سے، صدقات کے ذریعے سے، خیرات کے ذریعے سے، اور ان کو وہ محتاج نہ رہیں، تو پھر معاشرے سے یہ جرائم خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ اور انفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے امن اور محبت کے جذبات جو ہیں وہ پروان چڑھتے ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ معاشرے میں امن قائم ہوتا ہے، اور انفاق فی سبیل اللہ اسلام کے معاشی نظام کی اہم اساس اور مالی نظام کے استحکام کی ضامن ہے۔ اسلام میں اس کی فضیلت، اہمیت، اقسام اور آداب تقاضے تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں۔
تو مسلمان کے لیے اصل مسابقت کا میدان جو ہے وہ نیکیوں میں مسابقت ہے۔ فرمایا فاستبقوا الخیرات، کہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس حدیث پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔